کچھ باتیں میں کڑوی کروں گا، لیکن کڑوی باتوں سے پہلے میں ایک نعت پیش کر رہا ہوں، چونکہ میں شاعری کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اردو ادب میں نسبت سے کوئی نعت نہیں کہی گئی تھی، تو وہ ایک نعت نسبت سے ہے کہ ہر ایک جہاں کی جان ہے نانا حسین کا، ہر ایک جہاں کی جان ہے نانا حسین کا، بے مثل مہربان ہے نانا حسین کا، زیر فلک ہیں مثل زمیں امتی تمام، زیر فلک ہیں مثل زمیں امتی تمام، اور ان پہ آسمان ہے نانا حسین کا، دن بھر درود پاک تو شب بھر انہی کا ذکر، دن بھر درود پاک تو شب بھر انہی کا ذکر، اس دل پہ حکمران ہے نانا حسین کا، بہت اچھے برلات صاحب، کیا کہنے، ورنہ یہ تیز دھوپ کڑا امتحان ہے، ورنہ یہ تیز دھوپ، ورنہ یہ تیز دھوپ ورنہ یہ تیز دھوپ کڑا امتحان ہے، صد شکر صاحبان ہے نانا حسین کا، اور وہم و گماں کی دھند میں ہیں آپ بالیقین، وہم و گماں کی دھند میں ہیں آپ بالیقین، آنکھوں کا پاسبان ہے نانا حسین کا، کیا کہنے، بہت اچھے، لکھی ہے حرف حرف میں سیرت رسول کی، لکھی ہے حرف حرف میں سیرت رسول کی، قرآن کی زبان ہے نانا حسین کا، صدیاں سنا رہی ہیں کہانی درود کی، صدیاں سنا رہی ہیں کہانی درود کی، اور حسن داستان ہے نانا حسین کا، مظہر یہی کلام الہی کا فیض ہے، مظہر یہی کلام الہی کا فیض ہے، دل اور میری جان ہے نانا حسین کا، کیا کہنے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جناب والا، یہاں کئی باتیں سننے کا اتفاق ہوا، ایک بات ڈاکٹر یاسین رحمان صاحب نے کی، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور ایک بات ذاکر خان صاحب نے کی، اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے یاسین صاحب آپ نے کہ ذکر اہل بیت کے بغیر یا محبت اہل بیت کے بغیر میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ایمان مکمل نہیں ہوتا، بدقسمتی ہے، بدقسمتی سے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ ایک خاندان کو پتہ نہیں اس کے مقابلے میں کیوں لانا چاہتے ہیں، کیوں موازنہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی۔ اور دیکھیے ایک حدیث ہے کہ کوئی مقام ابراہیم پہ ہزاروں سال عبادت کرے اور اگر رتی برابر بغض ہوگا تو اس کی بخشش نہیں، مسلمانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ راجہ ذاکر خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں بھی ہماری بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی کی داستانیں کئی ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں کہ ہمارے ممبروں سے بھی اختلاف کی باتیں کی جاتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تفرقہ ڈالتے ہیں۔ ہمیں منع کیا گیا، قرآن میں بھی منع کیا گیا، ہمارے پیارے رسول نے بھی منع کیا
مگر ہم بدقسمت لوگ ہیں. ہمیں یہ کہا گیا کہ اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرو. مجھے بتائیے، میں مسلمان عوام کی تو شاید بات نہ کروں، خاص طور پر جو مسلمان حکمران ہیں انہوں نے غلامی کے طوق پہنے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور یہ چپ کر کے سوئے ہوئے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف اور درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. خاص طور پر ہمارے جو عرب حکمران ہیں، پتہ نہیں وہ دنیا داری کے نشوں میں کہاں سوئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ سبق جو رسول پاک نے دیا تھا وہ فراموش کر دیا ہے. دیکھیے، ہم بڑے شوق سے دن مناتے ہیں، منانے چاہیے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھی مناتے ہیں اور 10 محرم کو یوم عاشور، غم حسین کی باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ہمارے کردار کیا ہیں. رسول نے تو فرمایا تھا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سبحان اللہ. تو کتنے ملاوٹیں ہیں مسلمان، کیا کیا کرتے ہیں. مومن کی شان نہیں کہ جھوٹ بولے. کیا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں کہ ہم کس قدر جھوٹ بولتے ہیں. کتنی صفائی نصف ایمان کہا گیا. ہم جھانکتے ہیں اپنے گریبانوں میں اور سارا سال وقت کے کسی بھی یزید کو سلام کرتے ہیں اور دن حسین کا مناتے ہیں. یہ باتیں وہ ہیں جن پہ ہم غور نہیں کرتے. سچ. ابھی ہم نے آج کا دن منا لیا، کیا ہم نے غور کیا کہ جو باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے فرمائی، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اسی لیے آج دنیا بھر میں مسلمان ذلت و رسوائی کی پستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. بے شک. میں نے یقین کیجئے مغربی ملکوں میں دیکھا، میں نے ایسٹ میں بھی کئی ملکوں میں دیکھا، کمیونسٹوں کے ملکوں میں دیکھا کہ وہ لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں سورج چڑھنے سے پہلے. اور میں نے بدقسمتی سے مسلمان ملکوں میں دیکھا کہ وہ وہاں جاگتے رہتے ہیں، سوتے صبح سحری کے وقت ہے. پھر مجھے مولا علی کا ایک فرمان یاد آتا ہے. ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا علی، یہ بتائیے کہ یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کو ہم سارا سال کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، حج کے موقع پر بھی ذبح کرتے ہیں، اور بکری جو ہے وہ اتنے بچے دیتی ہے، اتنی مدت بعد دیتی ہے، اور پھر بھی ان کے ریوڑ ہیں. جبکہ کتیا جو ہے وہ اتنے بچے دیتی ہے اور کتے کا گوشت بھی ہم نہیں کھاتے، نہ ذبح کرتے ہیں، نہ اس کی قربانی ہوتی ہے، تو کتوں کے ریوڑ کیوں نہیں نظر آتے؟ تو مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے اس میں برکت کا دخل ہے. سبحان اللہ. اس شخص نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھیے، بکری عشاء کے بعد سو جاتی ہے، آرام کرتی ہے اور سحری کے وقت اٹھ جاتی ہے. کتا ساری رات پھرتا رہتا ہے، بھونکتا رہتا ہے، اور جو ہی سحری ہوتی ہے تو سو جاتا ہے. سورج چڑھ جاتا ہے پھر بھی سویا رہتا ہے. تو اب اپنا شمار کرنے جس میں کرنا ہے. تو گزارش یہ ہے، یہ مسلمانوں نے خود اپنی عادتیں، جب انہیں فرمایا کہ جلدی سونے اور جلدی اٹھنے میں حکمت ہے، تو کیوں نہیں یہ بات سمجھ رہے، کیوں نہیں بات مانتے؟ تو میرا خیال ہے
کہ ہم جس دور میں زندہ ہیں ہمیں دوسروں پہ تنقید کرنے کی بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم سچے مسلمان ہیں. آج سے اگر ہم صرف ایک بات پہ عمل کریں نا، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ہم تنزلی سے اوپر آ جائیں گے، ہم ترقی کے راستے پر چل پڑیں گے. اس لیے ہمیں ہماری زندگیوں میں جو جھلک ہے وہ مسلمانوں کی اور سچے مومنین کی آنی چاہیے، ورنہ یہ کوئی بات نہیں کہ ہم نعت بھی پڑھ لیں، ہم تلاوت بھی کر لیں، ہم ذکر حسین بھی کر لیں، ذکر رسول بھی کر لیں اور ہم پر اثر نہ ہو. بات عمل کی ہے تو ہمیں عملی طور پر بہتر مسلمان ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اہل بیت سے بس یہ آخری بات کروں گا. دیکھیے اہل بیت سے تو ہمیں یہ رسول کا فرمان ہے، چھوڑ کے گئے ہیں، میرے بعد ان کو نہ چھوڑنا فرما کے گئے ہیں. تو ہمارے نزدیک تو ایسے ہونا چاہیے. یہ دیکھیے مچھلی جو ہے اور مینڈک، ان کو پانی سے بڑا لگاؤ ہے. مینڈک جو ہے اس کو محبت ہے، وہ خشکی پر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی سے اس کو محبت ہے. جو ہی پانی دیکھے گا پانی کی طرف چلا جائے گا. لیکن مچھلی جو ہے اس کو پانی سے مودت ہے، جو ہی پانی سے نکالو گے مر جائے گی. تو ہمیں اہل بیت سے مودت ہونی چاہیے، محبت سے آگے ہونا چاہیے کام. بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ گاڑی ہے سر BMW YD13. سب کو میلاد شریف کی مبارک ہو. بڑی مہربانی، آپ سب کے آنے کا بے حد شکریہ، بڑی محبت. سارے نزدیک ہو جائیں، بعد یہ نہ ہو کہ کیمرہ آپ رہنے دیں. حافظ صاحب رہنے دیں صاحب آ جاؤ گے، آ جاؤ. سادات نہ لگا ہو جائے. علامہ صاحب نے میں بھی آتا تشریف رکھیں. بس علماء کرام کا کلام کا